बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन, जैसे कि मैं हमेशा ही आपको कहती हूं कि हमारा आने का मकसद आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरना तो होता है, लेकिन आज मैं किसी और जानिब भी आप लोगों की तवज्जो लेकर जाऊँगी। आपने देखा कि कोरोना वायरस की जो है वो तीसरी लहर आ चुकी है और कोविड की तीसरी लहर है। फर्स्ट लहर में हमने देखा कि जो फर्स्ट वेव थी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी, तमाम लोग जो है वो कोरोना का शिकार हुए हैं और लॉकडाउन भी लगा, लोगों ने एहतियात भी की, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो है वो लोग ऐसे भी नज़र आए जिन्होंने एहतियात भी नहीं की है और इवन मास्क को जो है वो अभी तक कुछ लोग हैं जिन्होंने लाजिम नहीं बनाया है। फिर इसके बाद हमने देखा कि सिचुएशन कंट्रोल हुई और कुछ टाइम बाद जो है वो कोरोना की दूसरी लहर जो सेकेंड वेव थी वो आ गई। जब वो सेकेंड वेव थी तो उसमें हमें अफसोस के साथ ये भी पता चला कि ये जो कोरोना की सेकंड वेव थी उसमें अमवात का सिलसिला जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया और जब ये अमवात का सिलसिला बढ़ता गया तो तमाम तर जो 70 से ज़्यादा एज के अफराद थे उनको कोरोना ने जो है वो मुतासिर किया। लेकिन अब जो है ये कोरोना की थर्ड वेव है जो कि पाकिस्तान में इंटर हुई है, जिसकी वजह से पूरे ही पाकिस्तान में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया और लाहौर जो है वो सबसे ज़्यादा हमें मुतासिर नज़र आया है। लेकिन अब सिंध में भी स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफिज किया गया है। लेकिन अब ये भी इस बात की भी तस्दीक हुई है कि ये जो थर्ड वेव है उसमें पहले कहा जा रहा था, तासुर ये जताया जा रहा था कि ये जो कोरोना है वो बच्चों को जो है वो अटैक नहीं कर रहा, बच्चे इससे मुतासिर नहीं हो रहे। लेकिन ये बात जो है वो हमने जब ये तीसरी वेव देखी तो ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अब ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें जो है वो 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे भी कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि अब हमें थोड़ा और संजीदा होने की ज़रूरत है और अब जो है वो हमें एहतियात के साथ साथ तमाम तर जो तदाबीर है, हिफाजती जो तदाबीर है उसे अपनाने की ज़रूरत है। अफसोस के साथ हमने देखा कि कराची में जो है वो सिंध भर में लॉकडाउन तो लगा, लेकिन हमें ये भी नज़र आया, जो तासुर हमें नज़र आया वो ये था कि जब तमाम तर SOPs आ चुकी थी, SOPs के मुताबिक जो है वो ये बात बताई गई थी कि तमाम तर जो कारोबार है वो रात को बंद हो जाएंगे, लेकिन हमने ये देखा कि कारोबार जो है वो अपनी मामूल के मुताबिक खुले हुए थे और अवाम ने वापस एक बार फिर जो है वो गैर संजीदा होने का मुजाहिरा भी किया है। यहाँ पर ये बात आप लोग जो तमाम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो है वो एटलीस्ट अपने बारे में नहीं तो अपने प्यारों के बारे में सोचें और अपने प्यारे जो हैं उनके बारे में एटलीस्ट सोचें कि वो कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम ऐसे गैर संजीदा लोग हैं कि हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते हैं। अगर लॉकडाउन होता है या दीगर कोई और प्रॉब्लम होती है उस वक्त हम जो है वो शहनशाह बनकर खड़े हो जाते हैं उन तमाम तर मसाइल से लड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर ये सोचने की हमारा जो जहन है उसमें हमें एक बात रखने की ज़रूरत है कि हमें जो है वो अपने प्यारों के बारे में सोचना है। अगर हम खुद एहतियात नहीं कर रहे, अगर हम खुद हिफाजती जो तदाबीर है वो नहीं अपना रहे तो हमारे प्यारे इससे मुतासिर हो सकते हैं। हमारे फैमिली का जो एक सर्कल है, अगर कोरोना वहाँ जो है वो फैलना शुरू हो गया तो जाहिर सी बात है उस वक्त आपको अंदाज़ा होगा कि एक जस्ट छोटा सा मास्क ना पहनना और एक सैनिटाइज़र ना यूज़ करना आपके लिए उस वक्त किस हद तक जो है वो खतरनाक था। कल ही मुझे एक खबर मिली कि मेरे एक दोस्त को कोविड पॉजिटिव हो गया। आई वॉज शॉक टोटली कि मुझे लगा कि अब जो है वो हमें अब पाकिस्तान में हमारे जो है वो कोविड ऑलमोस्ट जा रहा होगा, ऑलमोस्ट अब जा रहा होगा। और मेरी नज़र से बहुत टाइम बाद जो है, पहले तो बहुत गुजरे जब कोरोना की फर्स्ट वेव थी, लेकिन बहुत टाइम बाद जो है वो कोविड का अगेन मेरी नज़र के सामने जो है वो पेशेंट आया और अफसोस के साथ मुझे कल ये बात पता चली कि मेरे एक दोस्त को जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गया और अल्लाह जो है वो जल्द सेहतियाब करे। जितने भी कोविड के जो है वो पॉजिटिव हैं उन सबको अल्लाह जल्द सेहतियाब करे। और यहाँ पर जो है वो मैं अगेन ये कहूँगी कि काइंडली अपने लिए नहीं तो अपने प्यारों के लिए जो है वो एटलीस्ट आप लोग जो है वो एहतियात करें। अब मैं हमारे साथ जो है वो मौजूद मेहमान भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम जो है वो वेलकम करेंगे। सैयदा ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि होम्योपैथ डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। हमारे साथ जो है वो
डॉक्टर सऊद भी मौजूद हैं जो कि होम्योपैथ डॉक्टर भी है, साथ में जो है वो साइकोलॉजिस्ट भी है. आपको भी वेलकम करेंगे. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में ये बात की कोविड के हवाले से, जाहिर सी बात है कोविड के हवाले से जो है वो तमाम तर अब तो वैक्सीन भी आ गई है और जो वैक्सीन के हवाले से कुछ बातें फैलाई जा रही हैं कि वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए. जाहिर सी बात है हमने देखा कि जो पड़ोसी ममालिक हैं उसमें भी हमने वैक्सीन का कुछ ऐसी भी चीज़ें देखी कि वैक्सीन लगाने के बाद जो है वो आपके जो खून है वो खून आपका जमना भी शुरू हो जाता है, जो कि क्योंकि 2 वैक्सीन, यहाँ पर मैं इजाफा करूँगी आप लोगों की नॉलेज में कि मार्केट में 2 वैक्सीन इस वक्त जो है जिसकी बातें आम है वो है कि एक वैक्सीन जो कि लगाई जा रही हैं 70 से अबव एज के लोगों को, और दूसरी वैक्सीन जो है उसके बारे में ये भी बात जो है वो फैल रही है कि उससे जो है वो खून आपका जमना शुरू हो जाता है. लेकिन ये वैक्सीन जो है वो जाहिर सी बात है हमारी अपनी नहीं है, हमने ना ही ये एक्सपोर्ट की है. ये वैक्सीन जो है वो पड़ोसी ममालिक की है. यहाँ पर इस बात में मज़ीद भी इजाफा करेंगे. आप एज अ होम्योपैथ डॉक्टर होने के नाते क्या रिकमेंड करना पसंद करेंगे कि मतलब एक जाहिर सी बात है आप लोगों ने भी कोई ट्रीटमेंट जो है वो उस पर सर्च किया होगा, आप लोगों ने भी कोई ट्रीटमेंट जो है वो किया होगा. सो एज अ होम्योपैथ डॉक्टर होने के नाते हाउ कैन वी डू दैट? अच्छा, पहले मैं बता देता हूँ, आपने बहुत अच्छी वो बताई बात. अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें ये समझनी होगी कि जब भी वायरस या बैक्टीरिया अगेन आता है ना, यानी कि अभी आपने कहा कि सेकंड वेव आई या मतलब थर्ड वेव आई, तो जब भी वायरस या बैक्टीरिया अगेन आता है तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा पावरफुल होने के साथ आता है. लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर किसी एक ही एरिया में कोई वायरस या बैक्टीरिया अगेन आता है तो उस एरिया के तमाम अफराद की जो है वो इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होती है उस बैक्टीरिया को हारने के खिलाफ. दूसरी, अभी आपने जो है वैक्सीन की बात बताई, तो आपको मैं बताऊं कि हमारा इदारा है NCH, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, और पूरे पाकिस्तान जो है जितने भी हम होम्योपैथ हैं हम सब उसी को फॉलो करते हैं. और कल उन्होंने भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है कि तमाम होम्योपैथ को भी जो है वो वैक्सीन लगवानी है, जैसे कि MBBS लोग है ना लगवा लें. तो ये बहुत इफेक्टिव है, अगर हम ये लगवा लें तो हम अपने आप को जो है वो बचा सकते हैं. अच्छा, कुछ ऐसी मेडिसिन है जिस पे बहुत काम हुआ है इस दौरान, और उनमें से एक दवाई का नाम है आर्सेनिक एल्बम. अगर आप इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे जाएं, एक और साइट है scholar.google.com, वहाँ पे जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं ना वो उसके ऊपर होते हैं. तो बहुत सारे मुल्कों के अंदर, ख़ास तौर पे इंडिया के अंदर, आपको मैं बताऊं कि बहुत इस पे जो है वो रिसर्च हुई है कि आर्सेनिक एल्बम ने जो है वो कोविड-19 के पेशेंट को बहुत जल्दी ठीक किया है. आपको मैं अपना वो बताऊं एक्सपीरियंस. जब कोविड-19 बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, फैल गया था, तो कोविड-19 के बाद एक बहुत अहम सिम्टम पेशेंट के साथ था कि उसका टेस्ट जो है वो वापस नहीं आ पा रहा था, है ना, कि वो ये कह रहा था कि मेरा जो है वो कोविड भी नेगेटिव आ गया लेकिन उसके बाद भी मेरा टेस्ट जो है ना ज़बान तो वापस नहीं आ रहा था. तो मैं आपको बताऊं, मैंने जिस पेशेंट को भी आर्सेनिक एल्बम दी उन तमाम का टेस्ट जो है वो विदिन 2 to 3 डेज जो है वो वापस आ गया. इसके बाद वो तमाम लोग के मतलब जिन्होंने मुझे ये कहा कि हमारा कोविड-19 का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया लेकिन हमें ऑलमोस्ट कोई अलामात नहीं है, हम आइसोलेशन में तो हैं, हल्का सा हमें जो है वो स्नीजिंग है, कोई ऐसे मेजर सिम्टम्स नहीं है, नाक बह रही है, स्नीजिंग है, हल्का सा बुखार है, कोई ऐसे मेजर सिम्टम नहीं, हल्के सा सांस लेने में है दुश्वारी. तो उन सब को भी मैंने यही वाली मेडिसिन दी और बहुत मैंने इफेक्टिव जो है वो रिजल्ट इसने देखे हैं. अब बात सारी ये कि हम ये देखते हैं कि हमारी हुकूमत का इस पे ध्यान नहीं है और लोगों को इसकी अवेयरनेस भी नहीं है. तो अगर ये हो तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारी दवाएं, आर्सेनिक एल्बम के अलावा भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो कोविड-19 के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं. इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर कोई पेशेंट एंटीबायोटिक खाता है ना तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया भी होते हैं. जैसे हमारी इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है इकोलाई, वो बनाता है फॉलिक एसिड और विटामिन B12. लेकिन जब आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो एंटीबायोटिक डू नॉट नो कि इसको कौन से बैक्टीरिया को मारना है. वो आपकी बॉडी के हार्मफुल बैक्टीरिया जो कि बाहर से आया है और आपकी बॉडी के जो यूज़फुल बैक्टीरिया है ना उसको भी मार देती है. और आपने अक्सर ये बात वो क्या होगा नोट के एंटीबायोटिक के बाद आपके मुंह में छाले हो जाते हैं. हाँ, वो छाले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसने वो बैक्टीरिया तो मार दिया लेकिन आपकी आंतों का इकोलाई भी मार दिया जो कि फॉलिक एसिड बनाना था. फिर डॉक्टर आपको बोलता है भाई एंटीबायोटिक के बाद आप जो है वो फॉलिक एसिड खाना, जबकि होम्योपैथिक में ऐसा नहीं होता.
ہماری تمام ادویات جو ہیں وہ آپ کی باڈی کے اندر جو وائٹ سیل ہے نا, جو آپ کی باڈی کی امیونٹی ہے, جو آپ کی باڈی کی آپ سمجھے فورس ہے, آرمی ہے, پولیس ہے, وہ اس کو کرتی ہے ایکٹیویٹ, اور پھر وہی لوگ جو ہیں وہ جا کے بیکٹیریا کو مارتے ہیں. بہت آسان سی اگزامپل ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایک شہر کے اندر بہت سارے دہشت گرد آ گئے. اب ہمارا کام کیا ہے کہ اس شہر سے تمام دہشت گردوں کو نکالنا ہے باہر. تو اس کے راستے ہیں دو, یا تو ہم اپنی ہی جو فورسز ہیں, عام فورسز ہیں, ان کو ہم بھیجیں کہ آپ بھائی جائیں اور ان سب کو باہر نکالیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے ہمارا شہری ہے, بھلے اس نے جو ہے وہ بھیس بدل لیا, اور یہ بندہ جو ہے وہ دہشت گرد ہے, مجھے اس کو مارنا ہے, اس کو نہیں مارنا. لیکن اگر ہم باہر سے ڈرون حملہ کرواتے ہیں تو اس کو تو نہیں پتا نا, وہ تو آگے سب کو بلاسٹ کرے گا, سب کو مار دے گا. یوزفل جو ہمارے لوگ تھے اس کو بھی مار دیا, اور جو مطلب دہشت گرد تھے اس کو بھی. اسی طرح جب آپ اینٹی بائیوٹک کا استعمال ہوتا ہے, کچھ ایسی میڈیسن کھاتے ہیں, تو وہ آپ کے اندر کے سارے بیکٹیریا کو جو ہے وہ مار دیتے تھے. تو ہومیوپیتھی کا علاج جو ہے, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اس میں ہوں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا جو ہے وہ اب اس سائڈ پہ آ رہی ہے, اور اس وقت دنیا کا دوسرا بڑھتا ہوا یہ سب سے بڑا علاج ہے, اور بہت زیادہ افیکٹونیس ہے. یہ حقیقت بات ہے. ایون بہت سارے لوگ جو ہے ان کا خود بھی یہ تاثر ہے, اور مجھے ایکسپیرینس بھی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایلوپیتھی کی جگہ پر جو ہے وہ ہومیوپیتھ کی میڈیسنز جو ہے وہ کھانا پسند کرتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہومیوپیتھ کی جو میڈیسن ہوتی ہے اس میں کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا ہے. تو یہ سب سے اچھی چیز ہے, خاص طور پر جو بچے ہوتے ہیں ان کو تو میں کہتی ہوں کہ آپ کو ضرور جو ہے وہ ہومیوپیتھ کی دوائی ہی لینی چاہیے, اور ایون ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کو ہومیوپیتھ کا کرنا چاہیے. اچھا, ہومیوپیتھ کا ہم نے جو ٹریٹمنٹ دیکھا وہ دیکھا کہ جو کرونک ڈیزیز ہوتی ہے, جو کرونک جیسے کہ کچھ لوگوں کی خاندانی کوئی بیماری چل رہی ہوتی ہے, اس میں ہومیوپیتھ بہت ہی جو ہے وہ کھل کر اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ کون سی ایسی کرونک ڈیزیز ہیں جو کہ آپ کی جو ہے وہ خاندانی پھیل رہی ہوتی ہیں, ایون وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. دیکھیں, جینیٹکس میں جو چیزیں ہوتی ہیں آپ اس کو کہو کہ کرونک تو ہیں وہ, لیکن ہمارے ہاں لوگوں کی مینٹالٹی یہ ہے کہ ہم جس طرح اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں ود ان اے ویک ہم لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہومیوپیتھک بھی ایسے ہی کام کرے. اب ہومیوپیتھک میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے بھی سر نے بات کری کہ ہم امیونٹی کو جو ہے نا اسٹرانگ کر رہے ہیں, ہم کسی بیکٹیریا کو نہیں, ہم جو ہے نا کیا کہتے ہیں باڈی سے ختم کر رہے ہیں, ہم کسی چیز کو نہیں ختم کر رہے ہیں, ہم امیونٹی کو اسٹرانگ کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارا ول پاور ہے, جو ہمارا امیون سسٹم ہے, وہ اسٹرانگ ہو کے خود فائٹ اٹ کرے اور ہم اس کے ساتھ اپنی باڈی کو مینٹین کر سکیں. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, اب اس پروسیس میں ٹائم لگتا ہے, ٹائم کنزیومنگ ہے. لوگ یہ کہیں کہ ود ان اے ڈیز یا ود ان اے ویک ہم ٹھیک ہو کے جی ہمیں افیکٹ مل جائے. ایسا نہیں ہے, افیکٹس آپ کو ملتے ہیں لیکن ہم اسے فیل نہیں کرتے. تو جب ہم فیل ہی نہیں کرتے, چیزوں کو محسوس ہی نہیں کرتے, تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں جی ہومیوپیتھک اثر نہیں کر رہا. ہومیوپیتھک اثر کرتا ہے لیکن ہم اس کو جب فیل کریں گے. اب ایک پیشنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تو 2 دن سے سویا نہیں ہوں, مجھے بہت کھانسی ہے. اب وہ کھانسی آپ کو 2 دن سے نہیں سو رہی ہے, اب آپ نے میڈیسنز لی ہے, اب آپ یہ ہوا کہ آپ پوری رات تو نہیں سو سکے, لیکن آپ پوری رات میں 3 to 4 hours اگر آپ سو رہے ہو تو اٹس مین اس نے افیکٹ کیا ہے. یہ چیز بھی تو آپ مانیے. وہ کہتے ہیں نہیں 3-4 گھنٹے تو ہی سویا ہوں, زیادہ دیر تھوڑی سو. جو چیز آپ کو سونے ہی نہیں دے رہی تھی وہ اگر آپ کو اتنا ریلیکسیشن دے رہی ہے تو پھر اس کا مطلب افیکٹ آیا ہے. اس کو بھی فیل کریں, اس کو بھی مانیں. ہم مانتے نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں یہ تو بیکار طریقہ ہے, یہ کوئی ایک مین میجر طریقہ نہیں ہے. یہ حقیقت بات ہے, یہ ہمارے اندر ہے یہ چیز کہ ہم بالکل بھی کسی چیز کو نہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. ہم اگر ہومیوپیتھ کی کوئی دوائی سر درد کے لیے بھی لیتے ہیں تو ہم ایک ہی چیز ہمارے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہے کہ ہمیں انسٹنٹ رزلٹ چاہیے, انسٹنٹ رزلٹ چاہیے. اب آپ کو یہ چیز جو ہے وہ علاج سے پہلے ہی آپ کو تھوڑی یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ جو آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں ایٹ لیسٹ اس میں آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. اور ہومیوپیتھ کو تو شاید میں نے یہ بھی جو ہے وہ سنا ہے کہ ہومیوپیتھ کی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ ایک کورس دیا جاتا ہے, پورا ایک کورس ہوتا ہے, اور اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کا رزلٹ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا, اس میں دیکھیں کہ اس میں یہ ہے کہ بیماری ایکیوٹ ہے یا بہت دن بعد ہمارے پاس آیا مریض. اگر پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اور بولتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے جو ہے وہ 2 دن سے کھانسی ہو رہی ہے یا سنیزنگ ہو رہی ہے یا بخار ہو رہا ہے, تو اس کا 1 دن میں ہی بخار اتر جاتا ہے. اس کا ایسا نہیں کہ ہم اس کو 1 ہفتے تک میڈیسن دیں گے. یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب میرے 4 سال سے جو ہے وہ نیز میں پین ہے. اب اس کو تو 1 دن میں جو ہے وہ ٹھیک کرنا بہت مشکل ہوگا نا, کیونکہ آپ نے بیماری کو اتنا بڑھا لیا ہے. لیکن اگر آپ ایکیوٹ کنڈیشن میں آتے ہیں, فار ایگزامپل میرے پاس تو بہت سارے آتے ہیں پیشنٹ اور بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب کل صبح سے جو ہے یا آج صبح سے ہمارے سر میں بہت پین ہو رہا ہے. تو آپ کو میں بتاؤں کہ 5-10 منٹ کے اندر ان کا پین جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے.
ہومیوپیتھ کی جو میڈیسن ہے نا یہ بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ وہ اثر کرتی ہے تھرو دا نروز، اور جو ایلوپیتھی کی دوائی ہے وہ اثر کرتی ہے اسٹمک میں جانے کے بعد، مطلب وہ دوا پہلے ہضم ہوتی ہے اس کے بعد وہ اثر کرنا اسٹارٹ ہوتی ہے. آپ نے اکثر وہ کیا ہوگا نوٹ کیا، ہم کہتے ہیں کہ آپ کو دوائی جو ہے وہ منہ میں ڈال کے چوسنی ہے نا، تو اس کو چوسنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کی زبان پہ جو آپ کے نروز ہیں وہ اس دوائی کی انرجی کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور آپ کے برین کو آرڈر دیتے ہیں کہ اس مرض کو جو ہے وہ جو ہے وہ صحیح کیا جائے. اس لیے کہ برین جو ہے وہ ہمارا سپریم آرگن ہے، سارے آرگن سارے سیل جو ہے وہ برین کے ہی کنٹرول میں ہے. تو ہومیوپیتھ کی میڈیسن کیا ہے، وہ آپ کے برین کو آرڈر دیتی ہے کہ آپ کی امیونٹی کو اسٹرانگ بنایا جائے اور آپ کے مرض کو جو ہے وہ صحیح کیا جائے. ایک اور سب سے خاص بات جو ہے وہ اس علاج کے بارے میں وہ یہ ہے، یہ دنیا کا واحد علاج ہے کہ جس میں دواؤں کی آزمائش جو ہے وہ صحت مند انسانوں پہ ہوئی ہے. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ جب دوائی کو جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے تو باقی تمام علاج میں اس کو جو ہے وہ جانوروں پہ آزمایا جاتا ہے، چوہے پہ یا اور کسی چیز پہ. اسی لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر نیوز آتی ہے کہ بھئی یہ میڈیسن جو ہے وہ 30 سال بعد بند ہو گئی، لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ 1796 میں ہومیوپیتھک جو ہے وہ وجود میں آئی، تب سے اب تک ہماری ایک دوائی بھی جو ہے وہ بند نہیں ہوئی. وہ اسی لیے بند نہیں ہوئی کہ تمام دواؤں کو انسانوں پہ آزمایا گیا. جب دوا کو انسان کو کھلایا گیا تو انسان نے اپنی علامات بتائی اور اس کو نوٹ کر لیا گیا، اسی لیے وہ جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ بھی کم ہے کیونکہ ہم نے جانوروں پہ آزمایا نہیں اور اس کا ایفیکٹ بھی زیادہ. سیکنڈ بات یہ کہ ہماری دوائیاں نیچرلی پروسیس کے تھرو ہمیں ملی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خود سے بنائی ہیں، تو اس لیے وہ ہمارے پاس کیونکہ بائی نیچرل موجود ہیں تو ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں. ہم اگر یہ کہیں کہ نہیں جی یہ نیچرلی ختم ہو گئی، الحمدللہ نیچرلی ہر چیز اللہ نے ہمیں دی ہے اس ملک میں، تو وہ میڈیسنز پوٹنٹائز کے تھرو ہمارے پاس موجود ہیں. کچھ ہم نے سیونگز بھی ایسی کی ہوئی ہیں کہ ان کو ہم سیو کر لیتے ہیں. اب اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں نیچرلی بھی موجود ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ نیچرلی ختم ہو رہی ہیں، نیچرلی ختم نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو 1% ہمارے پاس میڈیسن ہے تو 9% ہمارے پاس الکوہل ہے. وہ کیوں کیا گیا کہ ہم وہ 1% جو ہے وہ افیکٹو ہے اور اسٹرانگ ہے. ہماری امیونٹی شاید اس کو اتنا ایکسیپٹ نہیں کرے، تو ہم نے اس لیے کیا کیا اس کو پوٹنٹائز فارم میں کر کے کیا کہ ہماری امیونٹی بھی اسٹرانگ ہو جائے اور ہمیں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ملے. بالکل ایسا ہی. اگر ہم ہائی پوٹینسیز میں استعمال کرانا شروع کر دیں گے تو پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس ملنا بھی شروع ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سائیڈ ایفیکٹس نہیں ملیں گے. ہم اگر اوور ڈوز لیں گے تو سائیڈ ایفیکٹ ظاہر سی بات ہے چیز کا اوور ڈوز اگر لیا جائے تو وہ جو ہے وہ اس کے تو سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے ضرور. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، آپ کہیں نہ جائیں، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو مسکراتی صبح میں ویلکم کریں گے اور بہت ہی انٹرسٹنگ سا آج جو ہے وہ ٹاپک بھی ہم نے جو ہے وہ یہاں پر آپ لوگوں کے لیے رکھا ہے. کچھ اویئرنیس جو ہے وہ آپ لوگوں کو فراہم کرنے کے لیے آج ہم نے یہ ٹاپک رکھا ہے. اچھا، جب ہم بریک پر گئے تھے وہاں بھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ کرونک ڈیزیز جو ہے وہ کون کون سی ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو ہے وہ ڈائبٹیز اور کینسر ایک ایسی کرونک ڈیزیز ہے جس کا علاج جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے مشکل تو ہوتا ہے، لیکن بہت طویل بھی اس کا علاج ہوتا ہے، بہت مہنگا بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ اس میں جو ہے اس کے پروسیجر ہوتے ہیں. آپ کی طرف آئیں گے زہرا، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایز اے ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہونے کے ناطے کینسر اور ڈائبٹیز کا علاج کس حد تک ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. میری والدہ کو ڈائبٹیز جب اسٹارٹنگ ارلی ایج تھی تو میری والدہ کو ہوئی تھی. ہمارے خاندان میں کسی کو بھی نہیں تھا. والدہ کو جب ہوا تو پہلے انہوں نے سب نے ہمیں یہ کہا نہیں آپ ایلوپیتھک لیں، تو ایلوپیتھک لینا شروع کر دیا. ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی تھی جبکہ وہ کچھ میٹھا نہیں کھا رہی تھی. اچھا، کچھ میٹھا نہیں کھا رہی تھی. میں نے اپنی والدہ کو میرے خیال میں 3 to 4 months ان کو میں نے مانیٹرنگ کی. اس کے بعد میں نے کہا امی اسٹاپ کر دیں. میں نے کہا کوئی نہیں بولے گا اب میں کروں گی. میں نے اور میرے فادر نے ٹریٹمنٹ کیا کیونکہ میرے فادر خود ڈاکٹر ہے، تو میں نے اور میرے فادر نے ٹریٹمنٹ کیا. ان کا شوگر لیول نارمل تھا، وہ مٹھائی کھاتی تھی. اچھا. اور نہیں کھاتی تھی تو ایک کچھ ایسا ہوا کہ انہیں ریلیٹیوز میں جانا تھا تو لاہور چلی گئی تھی. وہاں ان کی شوگر لو ہو گئی. انہوں نے کوئی میڈیسن نہیں کھائی، کچھ بھی نہیں. انہوں نے میٹھا نہیں کھایا تھا تو ان کی شوگر لو ہو گئی. ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے گئی. انہوں نے شوگر ٹیسٹ کیا، ان کا آپ کی لو ہے. تو ان کا آپ کو، امی نے کہا مجھے شوگر ہے. کہہ رہے نہیں آپ کی تو شوگر لو ہے. وہ مان نہیں رہے تھے کہ امی کو میری کو شوگر ہے. تو میری والدہ میٹھا کھاتی تھی باقاعدہ. کوئی ایسا نیچرل فروٹ نہیں تھا جو انہوں نے چھوڑا، وہ کھاتی تھیں. اور جب تک حیات رہی ان کی شوگر کنٹرول تھی میڈیسن کے بغیر. انہوں نے ارلی ایج میں ارلی ٹائمنگ میں جو میڈیسنز لی تھی بس وہ لی تھی، اس کے علاوہ نہیں لی. اور
इसी तरह कैंसर का ट्रीटमेंट भी है. लोग कहते हैं बहुत देर तक चलेगा, तो बहुत देर तक तो चलेगा ना. कैंसर ख़त्म करना कोई आसान बात तो नहीं है ना. आप लेज़र ट्रीटमेंट भी ले रहे हो तो उसका इलाज भी तो आप जो है ना 3 to 4 months करवा रहे हो ना. उसकी ग्रेजुअली उसकी जो आपके पास ट्रीटमेंट है वो आप ले रहे हो. तो अगर आप वही 6 months या 3 months हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हो, तो आप उसको ये बात क्यों कंसिडर कर रहे हो कि ये आपके पास बहुत तवील है या टाइम कंज्यूमिंग है. तो इफेक्ट आने के लिए हमेशा हमारे पास एक तरीका होता है. हम उस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे. एक ही मेडिसिन को खा रहे हैं, इफेक्ट नहीं मिल रहा. अगर एक मेडिसिन को खाने पे हमें इफेक्ट नहीं मिल रहा है, इट्स मीन वहाँ पे हमारी कोई ऐसी बात, कोई ऐसी अलामत रह गई है जिसकी वजह से वो मेडिसिन इफेक्ट नहीं कर रही है. सही. हमें मेडिसिन चेंज करनी है. जब हम मेडिसिन चेंज नहीं करवाएंगे तो फिर इफेक्ट अच्छा नहीं मिलेगा. अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ पे मैं आऊँगी. बहुत सारे लोग जो है उनका ये मसला होता है, आजकल की जो यंग जनरेशन है उनको बहुत मसला होता है कि उनको माइग्रेन का इशू होता है. अब ये सवाल जो है वो लोगों के दिमाग में आता है कि क्या माइग्रेन जो है वो क्रॉनिक हो सकता है? जी जी बिल्कुल हो सकता है. अच्छा पहले मैं है ना जो हमारी ऑडियंस से मैं चाहूँगा वो जान ले कि माइग्रेन और हेडेक में फ़र्क क्या है ना. इसलिए कि हम हर जो है वो हेडेक को बोलना शुरू हो जाते हैं कि हमें जो है वो माइग्रेन हो रहा है. सही है. बहुत ये बात मशहूर है कि माइग्रेन आधे सर में होता है दर्द, लेकिन माइग्रेन आधे सर में भी हो सकता है और सारे सर में भी हो सकता है. पूरे सर में भी हो सकता है. 2 अलामात हैं. अगर ये आपको है तो माइग्रेन है, अगर ये नहीं है तो आपको माइग्रेन नहीं है बल्कि आपको हेडेक है. सही. आम हेडेक है और कोई वजह हो सकती है. जब माइग्रेन होगा ना आपको, तो आपको हल्की सी भी रोशनी से जो है वो दर्द बढ़ जाएगा. yes, लाइट, हल्की सी भी लाइट से. इसलिए कि माइग्रेन वाला मरीज जो है इसीलिए या तो वो आंखों को ऐसे हाथ रख लेता है या वो अंधेरे में रहता है. देख ही नहीं सकता. हल्की सी भी जो रोशनी है, फोन की भी रोशनी से उसका हेडेक इंक्रीज होगा. दूसरी माइग्रेन की सबसे अहम अलामत वो ये कि आवाज से माइग्रेन जो है वो बढ़ता है. मतलब आप ये समझे कि अगर कोई हल्के से उसके पास चल कर भी आएगा ना तो उसके पाँव की आवाज से भी जो है उसका माइग्रेन का इरिटेशन बहुत ज्यादा होने लगती है. तो ये 2 बहुत मेन अलामत हैं इसकी. अगर ये आपको है तो माइग्रेन है. अच्छा, इस पे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं कि माइग्रेन होता क्यों है, लेकिन वो सारी रिसर्चेस जो हैं वो अभी तक अननोन है. कोई स्पेसिफिक जो है वो रीज़न समझ में आ नहीं पा रहा है कि ये होता क्यों है. बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो है वो डॉक्टर्स ने ये कहा है कि ये स्ट्रेस की वजह से होता है. कुछ लोग कहते हैं ये आइस की वजह से होता है. लेकिन अगर हम अदर हैंड की साइड पे जाएं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि खून की कमी की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है. लेकिन अगर हम अदर साइड पे जाएं तो स्ट्रेस तो बहुत सारे लोगों को है, तो सबको तो माइग्रेन नहीं है. इसीलिए ये बात अभी तक साइंटिफिकली 100% जो है वो श्योरिटी नहीं है कि माइग्रेन होता क्यों है. लेकिन माइग्रेन एक्यूट भी होता है और ये क्रॉनिक भी हो सकता है. मेरे पास बहुत सारे लोग आए जो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें 6 साल से माइग्रेन है, 8 साल से माइग्रेन है और होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है और ये माइग्रेन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है. दैट्स अमेजिंग सीरियसली, क्योंकि माइग्रेन बड़ा ही एक सेंसिटिव जो है वो इशू है और बहुत सारे लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस होती नहीं है. बहुत सारे लोगों को अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है तो वो माइग्रेन की प्रॉब्लम में भी सर दर्द की पेन किलर जो होते हैं वो खा रहे होते हैं. अच्छा, उससे कभी फर्क नहीं पड़ता. इतनी बड़ी बात है कि आप दुनिया की कोई भी पेन किलर उस वक्त माइग्रेन के लिए खा लें, आपको फर्क नहीं पड़ेगा. उस वक्त तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप माइग्रेन के लिए पूरा कोई ट्रीटमेंट ना लें, कोई स्पेसिफिक आप उसके लिए कोर्स ना करें. क्योंकि यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कोई मेडिसिन जो है वो अगर आपको कोई कोर्स दी गई है या कोई आपको पेन किलर दी गई है, वो आप सिर्फ पेन के वक्त खा रहे हैं तब भी वो आपको इफेक्ट नहीं करती. इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो उस वक्त, जो आपके माइग्रेन में यानी हमारे सर के अंदर जितनी नर्व्स हैं आप उनको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सुन कर रहे हो. सही बात. जब आप उनको सुन कर दोगे तो फिर उसके बाद आपको उसका इफेक्ट ही नहीं मिलेगा. इफेक्ट लेने के लिए आपका ब्रेन और आपके नर्व्स एक्टिव होने चाहिए ना. तो जब आप मेडिसिन लेंगे, उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो फिर उसका इफेक्ट आपको मिलेगा. अच्छा, मैंने यहाँ तक भी सुना है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ यहाँ पर, कि खुशबुओं के जरिए भी माइग्रेन का ट्रीटमेंट होता है. इट्स दैट ट्रू? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. अच्छा, तो आप लोगों के एज अ होम्योपैथ डॉक्टर होने के नाते आप लोगों ने खुशबुओं के जरिए ट्रीटमेंट किया? देखिए, खुशबू, अगर मैं एक बात कहूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो आपको और हमें शायद पता भी नहीं होगा कि नॉर्मली लोगों को कि वो फूलों से भी बनी है. हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक है ना. अब वो फूल से बनी है. अब हम अगर उसकी जो बिल्कुल ओरिजिनल उसकी पावर है तो अगर हम उसको इस्तेमाल करवाएंगे तो जाहिर सी बात है हमें उसका इफेक्ट मिलेगा. अब जैसे कोई इंसान बेहोश हो गया, उसको हम होश में लाने के लिए क्या ट्रीटमेंट देंगे? जाहिर सी बात है हम उसकी बाय नोज ही इसको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना. तो बाय नोज करने के लिए हमें उसको मेडिसिन देनी है, हम उसे सुंघा रहे हैं. तो इस तरह माइग्रेन का भी हो सकता है क्योंकि हमारे नर्व्स एक्टिव कर देता है.
نوز کا اور ہمارے ماؤتھ کا یعنی ہمارے ٹیسٹ برڈس کا یہ کنیکشن ہمارے جو ہے نا وہ ڈائریکٹ برین سے ہے نروس کے تھرو, تو اس وجہ سے دونوں بہت جلدی افیکٹ کرتی ہیں, اس لیے میڈیسن سے افیکٹ جلدی مل جاتا ہے. اچھا یہاں پر ہم نے مائیگرین کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا, ڈائبٹیز کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا, کینسر کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا. میں چاہوں گی کہ ایک بار ہم کڈنی ڈائلسس کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں, کیونکہ کڈنی ڈائلسس ایک ایسی پرابلم ہے جو کہ بہت ہی لازم بات ہے, بہت ہی ایک سنگین جو ہے یہ مسئلہ ہے, اور ایون ایلوپیتھی میں بھی اس کا جو علاج ہے وہ کسی حد تک ممکن نہیں ہے, کیونکہ آپ کو جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جب تک آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں آپ کی جو ہے وہ آپ چل رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے ٹریٹمنٹ تھوڑا بھی ادھر ادھر کیا سو آپ بریکس پر آ جاتے ہیں. سو ایز اے ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ دونوں میں سے کوئی بھی یہ جواب دے سکتا ہے, ایز اے ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہونے کے ناطے کون سا ٹریٹمنٹ ہے جو آپ لوگ جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں اپنے پیشنٹس کو؟ ارلی اسٹیج پہ یا ہمیں جس اسٹیج پہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں یہ پیشنٹ کو کڈنی میں کوئی پرابلم آ رہا ہے, ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں, تو جب ہمیں اس کا رزلٹ ملتا ہے تو اس رزلٹ کے اکارڈنگ ہمیں ٹریٹمنٹ دینا ہوتا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ پیشنٹس آئے کہ جی ہماری کڈنی تو اونلی 10% یا 20% کام کر رہی ہے, تو اس 10 اور 20% کے اوپر اگر ہم میڈیسن دے کے ہم افیکٹس مل رہا ہے, ڈائلسس پہ بندہ نہیں جا رہا ہے, تو اٹس مین کہ ہماری میڈیسنس افیکٹ کر رہی ہیں. سیکنڈ, ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے آس پاس بالکل نیچرل چیزیں ختم کر دی ہیں, ہمیں پلانٹنگ کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں آکسیجن لیول کم جو ہوا ہے اس کو ہم اپنے نارمل پہ لے کر آ جائیں. اگر ہم پہلے کی بات کریں تو پہلے کے لوگوں کے پاس تو نیچرلی ہر چیز موجود تھی, اتنے ساری پلانٹنگ تھی, ٹریز تھی, نیچرل چیزیں تھیں, تو ہمارا آکسیجن لیول کم نہیں ہوتا تھا. تو اب آکسیجن لیول کم ہے. سیکنڈ, ہم نے پانی پینا کم کر دیا, یہ کام کر لیں اس کے بعد پانی پئیں گے. نارمل ایک ہیلدی پرسن کو پانی کی ضرورت ہے. پھر دوسری ایک چیز یہ ہوتا ہے ہم یہ کام کر لیں اس کے بعد جو ہے نا ہم واش روم جائیں گے. آپ کو جب نیڈ ہے تو آپ جائیے, امیجیٹ جائیے, تاکہ آپ کو اس کے سائیڈ افیکٹس نہیں ملیں. جب ایک چیز باڈی سے ایکسکیوٹ نہیں ہوگی, جب ایکسکیوٹ نہیں ہو رہی تو باڈی میں اسٹور ہو رہی ہے. Yes, exactly. Some people are trying to control, you know, that urinary process وہاں پہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا, وہ یورین کے جو ڈپازٹس ہیں وہ آپ کی باڈی کے اندر ہی اسٹور ہو رہے ہیں, تو وہ سائیڈ افیکٹس ملتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں اپنی لائف کے اندر بالکل جو ہے نا لائف اسٹائل میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم اس کے افیکٹ سے بچ سکیں. یہی چیزیں اگر ہم کر لیں تو ہمیں میڈیسنس کی ضرورت نہیں. صحیح. ایک اور جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ عوام کا وہ بنا ہوا ہے نظریہ کہ ہم ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے پاس اس ٹائم جاتے ہیں جب سب نے کہہ دیا کہ بھائی اب اس کا کوئی علاج نہیں, علاج ممکن نہیں. تو یہ بھی ہمیں تھوڑا جو ہے اس کو چینج کرنا ہوگا کہ اگر آپ ہمارے پاس بہت پہلے آ جائیں تو آپ کا بالکل صحیح علاج ہو جائے گا. اگر جب آپ کو تمام اسپتال نے بول دیا کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے, آپ کو موت کا انتظار کرنا ہے, اب وہ کہتے ہیں ایک ہے نا ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے کہ آپ اس کا وہ کریں علاج, تو اب اس اسٹیج میں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ جو پروسیجر ہے وہ اس میں ٹائم لگتا ہے. پورا کیس بگاڑ کر لیا. اب آپ ایک کھانا پکا رہے ہو سمپل, ٹھیک ہے, کھانے کو آپ پورا خراب کر چکے, اس کے تاکہ اس کو صحیح کر دو, بہت مشکل ہے اس کو صحیح کرنا. Even it's not possible. تو جب آپ اس کیس کو اس چیز کو بالکل بگاڑ چکے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ دے دو, بالکل بھی پاسبل نہیں ہے. اچھا, تو آپ لوگوں کے پاس جو پیشنٹس آتے ہوں گے تو آپ لوگ اس کی ظاہر سی بات ہے ان کی جو تمام تر جو پریویئرس ان کی میڈیسنس ہے جو ان کے کورس سے تمام تر ختم کر دیتے ہیں, وہ پھر ہمیں اسٹاپ کروانے پڑتے ہیں. مین چیز ہے کہ ہمیں وہ اسٹاپ کروا کے پھر نیو چیزیں ان کو یا میڈیسنس جو ہیں وہ ہمیں سجیسٹ کرنی پڑتی ہیں, اور سم ٹائم ہمیں ان میڈیسنس کو بھی کنٹینیو کرنا پڑتا ہے. اس لیے کیونکہ ایک تو پیشنٹ اپنے کریٹیکل اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے. اب جب کریٹیکل اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے, میڈیسن کے بغیر اس کو سکون ہی نہیں مل رہا ہے, تو سم ٹائم ہمیں وہ میڈیسنس بھی کنٹینیو کروانی پڑتی ہیں. اچھا, میڈیکیشنز کے لیے کہ ہمیں وہ میڈیسنس کنٹینیو کروانی پڑتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی میڈیکیشن اسٹارٹ کرنی پڑتی ہے, پھر جا کے ہمیں کہیں. اچھا, جو سب سے اچھی چیز مجھے لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ جو ہومیوپیتھ کی میڈیسنس ہوتی ہیں خاص طور پر, وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی میڈیسنس آپ لوگ تمام پیشنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں, یا ایک ہی میڈیسن جو ہے وہ اگر مجھے کوئی میڈیسن ملی ہے تو میں یہ میڈیسن جو ہے وہ اپنی دوست کو دوں گی یا اپنے رشتہ دار کو بھی نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہومیوپیتھ کی سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جسامت دیکھی جاتی ہے, آپ کی تمام تر چیزیں پہلے دیکھی جاتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ پیشنٹ کو ریکمینڈ کی جاتی ہے یہ والی میڈیسن. بالکل ایسی ہمارے یہاں ہے نا انڈیویجولائزیشن کا وہ ہے نظریہ کہ ہر انسان الگ ہے تو اس کی میڈیسن بھی الگ ہے.
اچھا ایک بہت امپورٹنٹ بات, اتنی ساری امپورٹنٹ باتیں ہوئی, میں چاہتا ہوں کہ ہماری عوام اس بات کو سمجھے کہ سیلف میڈیکیشن جو ہے نا وہ بالکل صحیح نہیں ہے. وہ تو ہم روزانہ کہتے ہیں گوگل بابا کا آپ چھوڑ دیں, گوگل بابا ڈاکٹر کے بارے ہم نے جو ہے وہ سرچ کرنا شروع کر دیا ہومیوپیتھ کی دوا کون سی, ایلوپیتھی کی دوا. میرے پاس میں آپ کو بتاؤں روزانہ کی بنیاد پہ ایک مریض آتا ہے ایسا جو مجھے فون کا وہ دکھاتا ہے اسکرین شاٹ کہ ڈاکٹر صاحب یہ میں نے دیکھی ہے میڈیسن کیا یہ صحیح ہے استعمال کرنا, اور بہت سارے تو کھا چکے ہوتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں کہ ہم نے وہ کھایا فائدہ نہیں ہوا تو آپ کے پاس آئے. تو یہ تھوڑا چیز ہے نا. اور دوسری ایک مجھے اتنی عجیب بات لگتی ہے کہ جب آپ نے ڈاکٹر کو دکھا دیا تو ایک جو میٹرک پاس والا بچہ ہے جو کہ اسٹور پہ ہے, آپ اس سے پوچھتے ہو کہ یار یہ بتانا یہ دوائی کس چیز کی ہے, تو اگر اس کو یہ پتا ہوتا تو وہ اندر ہوتا نا. یہ ہماری عوام میں بالکل اویئرنیس نہیں ہے. ایون ہم تو پہنچ جاتے ہیں اسٹور پر پہنچتے ہیں, ہم کہتے ہیں سر میں بہت درد ہے, سر درد کی میڈیسن دے دو. ہم نے اپنی ہیلتھ کو بالکل جو ہے وہ عام لیا ہوا ہے, اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. اچھا یہاں پہ میں ایک چیز کا اضافہ کروں گی, کچھ ٹائم پہلے ہی اب میرے ہاتھ میں کہیں سے جو ہے وہ ناخن میں میری کسی نیلز میں جو ہے وہ بلیک کلر کا اسپاٹ ہوا تھا. اب وہ اسپاٹ ہوا تھا جب, تو اب اس پہ میں نے ریسرچ جو ہے وہ شروع کر دی. اب میں نے گوگل بابا کی مدد لی, میں نے دیکھا کہ بھائی آخر نیلز آپ کے بلیک ہو جائیں تو کیا ریزن ہوتا ہے. اب اس میں جو آ رہی تھی, جو بیماریاں آ رہی تھی, ظاہر سی بات وہ بہت خطرناک بیماری تھی. ایک نے تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ کے پاس جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور اب آپ مرنے والی ہیں. تو مجھے یہاں تک پتہ چل گیا تھا. اب میں پریشان, میں نے اپنی بہن کو جو ہے وہ بتایا, میں نے کہا یہ سین ہے تم دیکھ لو. اس نے یہ چیز دیکھی اور وہ ہنسنے لگ گئی. تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں کون, اچھا اس نے سب کو کہا تمہیں تو بڑی کوئی گہری بیماری ہے. میں نے کہا کیوں, مجھے کون سی بیماری, کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے. تو میں نے کہا کیوں, کہ جاؤ اور جا کر کسی جو ہے وہ کسی ڈٹرنر سے یا کسی سرف وغیرہ سے اگر اپنا ناخن دو گی نا تب یہ نشان تمہارا کم ہو جائے گا, کیونکہ یہ پینٹ کا نشان. اب یہ دیکھیں, اینڈ آئی واز ٹوٹلی شاکڈ, کیونکہ جو اس وقت سچویشن ہوئی ہوئی تھی کہ میں جس حد تک پریشان تھی صرف اس لیے کہ میں نے گوگل بابا کا سہارا لیا تھا, اور اس وقت جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ بھائی مجھے کون سی بیماری ہے. اور ایسا ہوتا ہے, اور یہ ایگزامپل میں اپنی اس لیے دے رہی ہوتی ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, مجھ سمیت بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں گوگل بابا کی طرف. جب ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے نا تو سب سے بری چیز لگتی ہے کہ ہمارے پاس آنے کے بعد یہ کہتے ہیں ہمیں بھروسہ نہیں ہے آپ کو, آئے کیوں ہے, یہ کیوں ہے, آئے کیوں ہے. اچھا یہ تضاد ہے, ویسے ڈاکٹر کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. نہیں وہ اچھا, اس کے بعد کیا ہوگا, ہمارے پاس سے میڈیسن لے کے گئے, نام لکھ دیں, اچھا جی چلے نام لکھ دیا آپ کو یہ میڈیسن, ہم نے تو گوگل کیا تھا, یہ تو نہیں بنتی دوا. ہاں بولتے ہیں کہ یہ تو دوا نہیں بنتی, نالج ہی نہیں ہے آپ کو کوئی. چلے ہمارے پاس نالج نہیں ہے, آپ نے گوگل سے سرچ کیا نا, آپ کو گوگل نے جو دوا بتائی وہ کھا کے دیکھ لیں, اگر وہ افیکٹ مل جاتا ہے آپ کو تو پھر آپ کو ہماری نیڈ نہیں ہے. اور اگر گوگل ہی سب کچھ ہوتا صحیح بات, تو پھر ڈاکٹرز نہیں ہوتے, اور ہر کلینک میں جو ہے وہ ایک گوگل بابا بیٹھا ہوا تھا. دیٹس وائی آئی کال دی گوگل بابا, بیکاز تمام تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ گوگل بابا کی طرف جاتے ہیں. اچھا ایک لاسٹ میسج جو ہے وہ کیا دینا چاہیں گے آپ اپنی عوام کو؟ اپنی عوام کو صرف ایک لاسٹ میسج یہ ہے کہ ہمارا لیونگ اسٹائل چینج کر دیں. سب سے مین لیونگ اسٹائل. جس ٹائم ہم نے اپنا لیونگ اسٹائل چینج کر لیا نا, اس ٹائم ہم ہر چیز کو کنٹرول کر لیں. صحیح بات ہے. ویری شارٹلی آپ کیا؟ اچھا ویری شارٹلی میں یہ کہوں گا کہ ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے پاس آئیں تو انیشیل اسٹیج پہ آئیں تاکہ آپ کی بیماری جو ہے وہ بہت جلد ٹھیک ہو سکے. دیٹس ویری گڈ, اور بہت اچھا لگا, اینڈ تھینک یو سو مچ. آپ دونوں ہمارے ساتھ تھے, اور آپ دونوں کے ساتھ جو ہے وہ گوپیز پینٹ کی جانب سے گفٹ ہیمپر بھی آپ دونوں کے ساتھ جائیں گے. اور جناب ان لوگوں کی باتیں جو تھی وہ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کی لائف میں اتنا سا بھی اگر آپ لوگ امپلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو آج جو ہم نے پروگرام کیا ہے اس کا مقصد پورا ہو جائے گا. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں نہ جائے, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح.